السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کہانی کا تیسرا بھاگ ہے۔ معلوم نہیں دل میں یہ بات کیوں آتی ہے، نوشی نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، کچھ ایسی خواہش ابھر رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ہی چلی چلوں۔ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے تم سے جدا ہو کر مجھے دلی افسوس ہوگا۔ یہ بدبخت منگیتر نے میرا دل مسل ڈالا ہے اور میں کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ بات بھی دل میں کھٹکنے لگی ہے کہ میرے شاہی خاندان میں عزت، غیرت اور اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ شاہی خاندان میں بدکاری ایک جائز رواج کی طرح چلتی ہے۔ مجھے تم نے دیکھ لیا ہے کہ اپنی عصمت کی خاطر اس بدو جادوگر کو تمہارے ہاتھوں مروایا اور اب تمہارے مقابلے میں تلوار نکال لی تھی۔ میں نے تمہارے متعلق ایسی کوئی بات سوچی نہیں، عباس نے کہا، اور میں ایسی بات سوچوں گا بھی نہیں۔ تم جو سوچنا چاہتی ہو سوچتی رہو، میں اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ ایک سوچ اور آتی ہے، نوشی نے کہا، تمہارے ساتھ تو چلی چلوں لیکن معلوم نہیں تمہارا خاندان کیسا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا مطلب جان گیا ہوں، عباس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری طرح شاہی خاندان کا فرد ہوں یا میرے خاندان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ میں بہت ہی امیر کبیر خاندان کا فرد ہوں تو تم میرے ساتھ چل پڑو گی، ورنہ نہیں۔ نوشی ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ عباس بن طلحہ ٹھیک سمجھا۔ تم سن کر شاید حیران ہوگی نوشی، عباس نے کہا، اسلام میں کوئی شاہی خاندان نہیں ہوتا۔ ہم جنہیں اپنا حکمران بناتے ہیں وہ بھی شاہی خاندان کے نہیں ہوتے۔ ہم سب ایک ہیں اور سب کے حقوق اور سب کی حیثیت مساوی ہے۔ اگر ہمارے خلیفہ ہمارے لشکر میں آ جائے تو تم مانو گی ہی نہیں کہ یہ شخص ایک فاتح قوم کا سب سے بڑا سردار ہے۔ تم کہو گی کہ یہ تو بالکل عام سا آدمی ہے۔ اسلام میں بادشاہ اور رعایا کا کوئی تصور نہیں، بنی نوع انسان کی محبت اور ہمدردی ہمارا ایمان ہے۔ تمہیں اس لیے اس شیطان سے نہیں بچایا کہ تم بڑی خوبصورت اور شاہی خاندان کی لڑکی ہو، بلکہ اس لیے کہ تم مجبور اور بے سہارا لڑکی ہو اور جذبات میں آ کر غلط اور پرخطر راستے پر چل نکلی تھی۔ تو کیا مسلمانوں کے متعلق جو کچھ سنتی رہی ہوں وہ غلط ہے؟ نوشی نے کہا، میں نے سنا ہے کہ مسلمان لٹیرے اور وحشی لوگ ہیں۔ مجھ سے نہ پوچھو، عباس نے کہا، ہم نے مصر کے 2 بڑے شہر قریس اور فرما فتح کیے ہیں۔ ان کے درمیان اور ارد گرد بے شمار گاؤں ہیں۔ وہاں جا کر عیسائیوں سے پوچھنا کہ فاتح مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے، تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں شاہی خاندان کا ہی فرد ہوں اور تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو بھی میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ تم میرے ہاتھ میں ایک امانت ہو، اپنے ماں باپ کی امانت۔ میرے مذہب کا حکم ہے کہ امانت ان تک پہنچاؤ جن کی ملکیت ہے۔ ٹھہرو، عباس نے گھوڑے کی باگ کھینچ کر کہا، گھوڑے کے ٹاپ سن رہی ہو؟ نوشی نے بھی اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی اور کان کھڑے کیے۔ دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ بڑی ہی دور کی آواز کی طرح سنائی دے رہے تھے۔ گھوڑ سوار کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان دونوں کو خطرہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نوشی کے منگیتر کو جب پتہ چلے گا کہ نوشی اور سیلینوش غائب ہیں تو وہ ان کے تعاقب میں ضرور آئے گا۔ یہ گھڑ سوار نوشی کا منگیتر ہو سکتا تھا اور وہ کوئی بدو بھی ہو سکتا تھا۔ کسی نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہامون مرا پڑا ہے اور سیلینوش نوشی کے ساتھ لاپتہ ہے۔ قتل کا شک بلکہ یقین انہی پر ہو سکتا تھا، لہٰذا کوئی بدو ان کے تعاقب میں آ رہا ہوگا۔ گھوڑے کے ٹاپ واضح ہو گئے تھے اور لگتا تھا جیسے گھوڑا انہی کی طرف آ رہا ہے۔ وہ دونوں مڑ مڑ کر دیکھتے چلتے ہی گئے۔ گھوڑا خاصی تیز دوڑتا آ رہا تھا۔ ان دونوں کی رفتار معمولی تھی۔ پورا چاند اوپر آ گیا تھا اور جنگل کی چاندنی پہلے سے زیادہ شفاف ہو گئی تھی۔ اب جو انہوں نے پیچھے دیکھا تو انہیں گھوڑا نظر آنے لگا۔ وہ رک گئے۔ وہ گھڑ سوار کوئی عام مسافر ہوتا تو معمول کی چال چلتا، لیکن وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بالکل قریب آ گیا۔ نوشی، گھڑ سوار نے للکار کر کہا، اتنی آسانی سے نہ جا سکو گی۔ تلوار نکال لے او بدو، پھر نہ کہنا کہ میں نے تجھے مقابلے کی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ نوشی کا منگیتر ہی تھا۔ تلوار لہراتا آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑا روکا اور عباس کو للکار کر گھوڑا عباس اور نوشی کے ارد گرد آہستہ آہستہ دوڑانے لگا۔ میں تجھے موقع دیتا ہوں اے رومی، عباس بن طلحہ نے کہا، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، اسے اس کی ماں باپ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ جھوٹے بدو، منگیتر نے کہا، میں جانتا ہوں تو اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ نوشی نے عباس سے کہا کہ وہ تلوار نکال لے اور اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرے۔ نوشی نے اپنی تلوار نکال لی
मंगेतर ने कुछ ऐसी नारवा बातें कह दी कि अब्बास को तलवार निकालनी ही पड़ी, वरना अब्बास की कोशिश ये थी कि लड़ने तक नौबत ना आए। मगर मंगेतर गुस्से से बावला हुआ जा रहा था और बढ़ बढ़ कर तलवार अब्बास के आगे लहराता था। आखिर अब्बास और नौशी के मंगेतर में तेगजनी शुरू हो गई। दोनों अपने घोड़ों को घुमा फिरा कर और पैंतरे बदल बदल कर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। वह रोक भी रहे थे। दोनों माहिर तेगजन थे। तलवारें टकराती और जिस्मों से दूर रहती थी। नौशी भी तलवार लहराकर मंगेतर पर हमला आवर हुई, लेकिन अब्बास ने उसे डांट कर पीछे कर दिया और कहा कि एक के मुकाबले में दो तलवारों का आना बुज़दिली है। उनकी लड़ाई तेज़ और तेज़ तर होती चली गई। नौशी इस कदर गुस्से में बिफरी हुई थी कि वो उस लड़ाई से अलग रह न सकी। बार बार दरमियान में आती थी, लेकिन दो मर्दों की लड़ाई में उसकी दखल अंदाजी कामयाब नहीं होती थी। अब्बास बार बार उसे पीछे रहने को कहता था। आने दे आगे उसे, मंगेतर ने गज़बनाक आवाज़ में कहा। उसे मेरे ही तलवार से मरना है। तुम दोनों जिंदा नहीं जा सकोगे। तुम पीछे हट जाओ अब्बास, नौशी ने कहा। ये मेरे हाथों मरना चाहता है। पीछे रहे नौशी, अब्बास ने गरज कर कहा। मैं इसे जिंदा रखना चाहता हूँ। मंगेतर घोड़ा एक तरफ ले गया और उन दोनों के इर्द गिर्द दौड़ाने लगा। क्या नाम लिया है इसका? मंगेतर ने पूछा। अब्बास बिन तलहा, अब्बास ने कहा। मेरा नाम सिली नोश नहीं, मैं मुसलमान हूँ। मंगेतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मेरी तलवार मुसलमानों के खून की प्यासी है। अब मंगेतर कहर और गज़ब से अब्बास पर हमला आवर हुआ, लेकिन अब्बास की तलवार मंगेतर के पहलू में उतर गई। अब्बास ने तलवार खींचकर उसकी गर्दन पर ऐसा वार किया कि आधी गर्दन काट दी। मंगेतर घोड़े से एक तरफ गिर पड़ा। दोस्तों, ये कहानी यूं ही चलती रहेगी, रात को 9 बजे साया होती रहेगी। और टीपू सुल्तान की जो सीरीज़ है वो आज के 6 दिन के बाद में फिर मैं डालूँगा। आप लोगों को अच्छी लगेगी, उम्मीद है।